ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ قال مجاہد: القسطاس العدل بالرومیت، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آخرت کا نظریہ اسلام کا بنیادی اور اساسی نظریہ۔ اگر اس نظریے کو ہٹا دیا جائے تو انسان کی زندگی نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوگی۔ قرآن حکیم میں یوم آخرت، یوم جزا، حساب و کتاب، ان سارے امور سے بہت سارے مقامات پر متنبہ کیا گیا ہے تاکہ اس نظریے کو، اس عقیدے کو مسلمان اپنے دل و دماغ میں بسائے رہے کہ اس کی یہ دنیاوی زندگی ہی زندگی نہیں، بلکہ یہ اس زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جو اس سے کہیں زیادہ طویل ہے۔ یہاں وہ آیا ہے تو صرف مادی وسائل کی تکمیل کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کے ذمے روحانی مطالبات بھی ہیں۔ ایمان و اعتقاد ہے، عمل صالح ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کے مزاج اور شریعت کے احکام کے مطابق انسان کو عمل کرنا، تاکہ آنکھ بند کرنے کے بعد سب سے پہلی منزل تو آخرت کی قبر ہے، اس میں بھی سوال و جواب ہوگا۔ پھر قیامت کے میدان میں جب اٹھائے جائیں گے تو وہاں نامہ اعمال تولے جائیں گے، حساب و کتاب کیا جائے گا، جو جیسا ہوگا ویسا ہی اسے اجر دیا جائے گا، جزا دی جائے گی۔ یہ اسلام کا ایک مستحکم اور مکمل نظریہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی نظریے کی تائید میں یہ باب قائم کیا ہے، اگرچہ اس میں فضیلت بیان کرنی کس کی ہے؟ کلمتان حبیبتان، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہی ہے، اور امام بخاری معتزلہ
جو خلق قرآن کے قائل تھے، جو عقل کی کسوٹی ہی پر سارے امور کو پرکھنے کے عادی تھے، وہ عقل کے چوکھٹے ہی میں ساری چیزوں کو فٹ کرنا چاہتے تھے۔ عقل مکار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بڑی ٹھوکریں کھائی، جس طرح فلاسفہ نے فلسفہ اور منطق بھی کس کے لیے؟ الہیات کے لیے، اللہ کے وجود اور اس کی ذات کے لیے، لیکن ان فلاسفہ اور متکلمین نے اعتماد کیا کس پر؟ عقل پر، ٹھوکر کھائے، گمراہ ہوئے۔ معتزلہ نے بھی ایسا ہی کیا، وہ ہر چیز کو تولتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، اس میں معتزلہ کی تردید فرمائی ہے۔ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے سامنے تو کسی بندے کا کوئی عمل، چاہے وہ 7 پردوں کے پیچھے ہو، کوئی بھی فعل، حتیٰ کہ اس کے قلب کے خدشات اس کے علم میں ہیں۔ تو جو انسان، ہر انسان کے بارے میں اللہ کا علم ہے، جیسا تھا ویسے اسے ڈال دیتا، جنت میں ڈال دیتا۔ یہ میزان اور حساب کتاب کیا ہے؟ لیکن امام بخاری نے کہا، اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، یہ تمہاری عقل کا فیصلہ نہیں، خدا کا فیصلہ ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، ہم انصاف کے ترازو قائم کریں قیامت کے دن۔ وہ ایک بات یہ بھی کہتے تھے اور یہ فرمایا کہ انسان کے اعمال اور قول تولے جائیں۔ تولنے کے بارے میں بھی ان کا اعتراض ہوا کہ جو چیزیں ٹھوس ہوتی ہیں، جوہر ہوتی ہیں، وہ تولی جاتی ہیں۔ اعمال اقوال تو کیا آراز ہیں، ان کی کوئی مجسم صورت نہیں، کوئی مادہ نہیں۔ یہ مادی چیز تو ہے نہیں جو تولی جائے۔ تو اس زمانے کے محدثین نے اپنے وقت کے حساب سے یہ جواب دیا کہ اعمال اور اقوال جس کتاب میں لکھے ہوئے رہیں گے وہی تولے۔ لیکن آج کے زمانے میں اس سائنس نے اسلامی حقائق کو بہت واشگاف اور روشن کیا۔ یہ سائنس گمراہ نہیں کر رہی ہے، اسلامی حقائق کو ثابت کر رہی ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے سائنسداں قرآن پڑھتے ہیں، پھر اس پر ریسرچ کرتے ہیں اور حقیقت تک پہنچتے ہیں، حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں آراز بھی تولے جاتے ہیں۔ ہوا کیا ہے دیکھتے ہو، ہوا تولی جاتی کہ نہیں تولی جاتی؟ اسی طریقے سے بخار نہ نظر آتا ہے نہ تولا جاتا ہے، غیر مرئی اور غیر مادی شے ہے یہ، لیکن تھرمامیٹر لگائیے، آپ کو کتنا پوائنٹ ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ تو آج کے زمانے میں ان کے اعتراض کو سائنس نے، موجودہ سائنس نے بالکل بے بنیاد قرار دے دیا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو سب جانتا ہے، تو کیا ضرورت ہے اس کو حساب کتاب لینے کی اور لوگوں کو سامنے پیش کرنے کی، حکم الحاکمین کی بارگاہ میں کیوں پیش ہوں، کیا ہوں؟ لیکن وہاں قسطاس عدل، میزان عدل رکھی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج تو ہم کیا ہیں، کسی حاکم جرم کرتے ہیں، کسی حاکم کے سامنے چلے جاتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں نا، وہاں ہماری زبانیں بھی ہمارے خلاف فتویٰ دیں گی،
ہمارے اعضاء اور جوارح گواہی دیں گے، اور وہاں انصاف ہوگا، عدل ہوگا۔ کوئی بندہ، کسی بندے کو یہ جرأت نہ ہو کہ میرے ساتھ ناانصافی کی گئی، اسی لیے اس کے اعمال، اس کے اقوال کو اس کے سامنے ہی توڑا ہے نا۔ ورنہ کوئی غالب کی طرح سر پھرا مل جائے اور کہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ تو یہ ناہنجار انسان ایسی بھی بات کہہ سکتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دیکھو تم نے کیا کیا، تمہارا آدمی نہیں تھا، یہ تمہارے اعضاء تو تمہارے ساتھ تھے، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، تمہارے پاؤں تو تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد ایک مسئلہ، وقت زیادہ ہو گیا، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رحمان ہے اور اس کے رسول رحمت للعالمین ہے، سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ انسان لاکھ محتاط ہو، خطاؤں سے خالی نہیں ہو سکتا، اور ہم لوگ تو مکمل خطا ہیں، اللہ معاف کرے، ہے نا؟ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میزان عمل میں ہمارے نیکیوں کے پلے کو بھاری کرنے کا بھی ایک نسخہ کیمیا عطا فرما دیا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، حج کیا قبول ہوا کہ نہیں ہوا، زکوٰۃ دی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اس کی نیکیاں کی قبول ہوئی کہ نہیں، اور بدیاں تو بہرحال قبول وہ تو لکھا ہی جائے گا، ہے نا؟ ہاں، وہ تو فٹ سے لکھ دیا جائے گا، ہے نا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گنہگار امتیوں کے لیے ایک بیش بہا قیمتی نسخہ عطا فرمایا کہ اگر تمہارے نامہ اعمال میں کمی ہے اور کمزوری ہے تو یہ دو کلمے جو اللہ کے نزدیک، رحمان کے نزدیک محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر ان کا وزن زیادہ ہے، اور وہ دو کلمے کون ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا انسان ورد کرتا رہے، سوتا بیٹھتا جاگتا، ہر حال میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر کیا کرتے تھے۔ نماز کے لیے تو اصول اور ضابطے ہیں، لیکن ذکر کے لیے کوئی ضابطہ نہیں، جس حال میں ہو اللہ کا ذکر کرتا رہے، لوم چلاتا رہے، پڑھاتا رہے، اللہ کی ذکر سے مطالعہ کرتا رہے، بال بچوں میں رہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو کلمے ہمیں ایسے تفویض فرمائے ہیں، اسے عجمی بھی بلکہ انگریز کو بھی سکھا دو گے تو خوب اچھی طریقے سے پڑھ لے گا، یاد کر لے گا۔ اب میں نام نہیں لوں گا، یہاں والے بھی چاہیں تو جا کر کے عرب میں بولتے ہیں وہ بھی یاد کر سکتے ہیں، کلمہ پڑھ لیں تو اللہ چاہے گا تمہیں یاد ہو جائے گی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے اللہ کے نزدیک حبیب ہیں، محبوب ہیں،
زبان پر ہلکے ہیں، یعنی ان کی ادائیگی میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، مگر اس بے تکلف کلمتان، ان کلمات کے بے تکلف ادائیگی سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وقعت کے اعتبار سے بھی ہلکے، وقعت کے اعتبار سے بہت بھاری ہیں۔ اور وہ کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اور اپنی حمد کے ساتھ، پاک ہے اللہ عظمت والا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں آپ حضرات کو، مجھے میرے مشائخ سے جو اجازت حدیث ملی ہے، آپ لوگوں کو بھی تفویض کرتا ہوں۔ اب کیا دعا کی جائے؟ کیا دعا فرما دیں اس کے بعد مسئلہ دعا ہو جائے، ہو جائے دعا فرما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا غفور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم، ختم بخاری شریف کی یہ مقدس مجلس منعقد کی گئی، الہ العالمین تیرا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تیرے برگزیدہ بندوں کا جو تذکرہ کیا جائے، پروردگار عالم اسے قبول و مقبول فرما لے۔ الہ العالمین یہ بچے جنہوں نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھ کر ختم بخاری کی رسم ادا کی ہے، پروردگار عالم ان کو علم نافع کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، دین کا سچا خادم بنا۔ الہ العالمین ہر مصیبت اور پریشانی سے ان بچوں کے گھر والوں کو محفوظ و معمون رکھ۔ الہ العالمین اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگار عالم اس ادارے کے تمام اساتذہ کرام، اس ادارے کے تمام اراکین، بالخصوص ناظم اعلیٰ، سیکریٹری اور دیگر عہدیداران کو صحت و سلامتی عطا فرما، اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت جو کر رہے ہیں اسے قبول فرما لے، دارین میں انہیں سعادتوں سے سرفراز فرما۔ الہ العالمین ختم بخاری شریف کی برکتوں سے تمام مسلمانوں کو مالا مال فرما دے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ایمان پر قائم اور دائم رکھ، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ مریض ہیں انہیں صحت و تندرستی اور توانائی عطا فرما۔ الہ العالمین جناب ثاقب صاحب نے اپنے بھائی اور اپنے والدین اور اپنے بچوں کے دعا کے لیے درخواست کی ہے، اللہ تبارک و تعالی
ان کے بھائی کے آصف کو دور فرمائے اور ان کے گھر کے تمام افراد کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اس مجمع میں اور اس اجلاس کے انتظام و اہتمام میں لگے رہنے والے تمام اساتذہ، طلبہ، تمام حاضرین کو دنیا کی آصف، بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم سب کے دلوں میں سچا عشق رسول پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہم اس دنیا میں زندہ رہیں تو اسلامی زندگی جئیں، آخرت کے لیے روانگی ہو تو ہمارے لبوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ جاری ہو۔ الہ العالمین قبر کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین حشر کی دشواریوں کو آسان فرما دے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ الہ العالمین اس بندے ناچیز سے، اس ہیچمدہ سے بیان میں جو کچھ غلطیاں اور خطائیں ہوئی ہیں، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ باتوں پہ کرا لیجیے دعا، پھر اس کو ملا دیجیے۔ چلیے ہاں، پھر پڑھا لیجیے۔